مریم نواز صاحبہ، آج زبان میری ہوگی لیکن گفتگو یہ چھڑی آپ سے کرے. مریم بیٹا اور میرے شہزادے حسن نے کہ ملنے کا بندوبست کر دے. بڑی تکلیف ہوندی ہے منٹو آن لگیا. مریم بہن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کو اپنی اولاد کے ترلے کرنے پڑتے ہیں. آپ کی آنکھوں کے آپریشن سے منع کیا گیا تھا بچے نہ ہونے کی وجہ سے. بہت زبردست منع کیا انہوں نے، پر گیٹ سے باہر چلے جاؤ. بیٹی کہہ رہی ہے میں پیو نو پہچان لیا. کسی نے ایسا رکھا آپ نے پہچانا بیٹی کو؟ میں نے نہیں پہچانا. اس نے نقاب پہنا تھا، برقع پہنا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ابا کو اولڈ ایج ہوم سے نکال دیں. السلام علیکم جی. مریم نواز صاحبہ، آج زبان میری ہوگی لیکن گفتگو یہ چھڑی آپ سے کرے گی. یہ چھڑی استعارہ ہے بزرگی کی. یہ بزرگ لوگ پکڑتے ہیں. آج آپ کے سامنے ایک انتہائی امپورٹنٹ ایشو رکھنے جا رہا ہوں. وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور بالخصوص اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب میں اولڈ ایج ہومز میں بزرگوں کی تعداد بے انتہا اضافے کی جا رہی ہے. یعنی سادہ لفظوں میں گھر بے آباد ہو رہے ہیں بزرگوں سے اور اولڈ ایج ہومز آباد ہو رہے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو میں ایک گھنٹی کے طور پر آپ کے کان میں بجا رہا ہوں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. دو چیزیں. پہلی چیز میں آپ کو ان بزرگوں سے بھی ملواؤں گا، ہمارا پروگرام ہے باقاعدہ، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. دو کی امپورٹنس کی چیزیں جو اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی کہ یہ چھڑی آپ کو حکم دیتی ہے بیٹی ہونے کے ناطے کہ آپ پر آپ کے بزرگوں کا حق ہے. جب آپ سی ایم ہیں، اولڈ ایج ہومز میں موجود بزرگوں کے لیے ایک بہت بڑی اذیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کو میڈیکل فیسلٹیز کے لیے ہسپتالوں میں جانا پڑتا ہے تو ہسپتالوں میں ان کو بڑی اذیت یہ دکھائی جاتی ہے کہ ڈاکٹرز علاج کو ترک کرتے ہیں، علاج کو مؤخر کرتے ہیں، علاج کو ڈیلے کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ پہلے اپنا خونی رشتہ لے کر. مریم صاحبہ، اگر ان کے پاس خونی رشتہ ہوتا تو یہ اولڈ ایج ہوم میں کیوں پڑے ہوتے؟ اوپر خواتین پڑی ہیں، نیچے یہ مرد پڑے ہوئے. بزرگ ہیں میرے اور آپ کے. ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ میں یا آپ اپنے خاندانوں فیملیز کی جانب سے ابنڈن کر دیے جاتے ہیں. ہمیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ہسپتال جاتے ہیں، ہمیں کسی آپریشن کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک بزرگ کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، ان کی آنکھوں کا آپریشن نہیں کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ جاؤ پہلے اپنے بچے لے کر آؤ. ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ گئے اور پھر وہاں جا کر ان کا آپریشن ہوا. ہمبل سبمیشن کہ ان کے لیے کوئی ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. اولڈ ایج ہومز کو رجسٹر کروائیں. جن بزرگوں کے ساتھ ان کے بچے نہیں ہیں ان کو اس چیز پر مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی ناہنجار اولاد کے جا کے ترلے کریں، منتیں کریں کہ ہمارا علاج ہو جائے. کیونکہ ان کا سگنیچر نہ ہونا شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے کہ ان کو اپنے علاج کے لیے اسی اولاد سے بھیک مانگنی پڑے کہ اٹھو میرا علاج کروا. اور دوسرا معاملہ، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوا ہے کہ ہمیں فوری طور پر ہاسپٹل پہنچنے کی ضرورت پڑی. بڈھا بندہ کی کرے، وہ کسی بھی ٹائم بیمار ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ریسکیو 1122 کو پہنچنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے. پہلے موٹر سائیکل آتا ہے، موٹر سائیکل والے کو بتانا پڑتا ہے، پھر گاڑی آتی ہے. دے آر آسکنگ فار این ایمبولینس. تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہے. لیکن جو پہلا معاملہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر السلام علیکم. پہلے تو یہ آپ کی مدد کریں، آپ سے نہیں تاکہ یہ ایک استعارہ ہے. یہ چھڑی جو ہے بزرگی کا استعارہ ہے. جو دو باتیں ہم نے کی ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں. بہت اچھی بات. مریم آپ کی بیٹی ہے، کوئی بات آپ کرنا چاہیں آگے آ جائیں. جی آپ ضرور کریں، باری باری کریں. مریم بیٹا اور میرے شہزادے حسن نے کہ ملنے کا بندوبست کر دے. بڑی تکلیف ہوندی ہے منٹو آن لگیا. بس ہمیں کہ ایمبولینس دے دے اور سارے واسطے سینئر سٹیزن واسطے جو سہولتیں کر سکتے ہیں وہ کرتے. تیرا بہت بہت شکریہ. اللہ بھی تیرے بچے جین، اللہ بھی دن دگڑی رات چکی دے. سارے کہ ایمبولینس لے دے. مریم بہن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کو اپنی اولاد کے ترلے کرنے پڑتے ہیں کہ اولاد آئے وہ سگنیچر کرے تو پھر ہمارے ٹریٹمنٹ ہو سکیں گے. یہاں پر ایک بزرگ تھے، یہ بیٹھے ہیں. آپ کی آنکھوں کے آپریشن سے منع کیا گیا تھا بچے نہ ہونے کی وجہ سے. بہت زبردست منع کیا انہوں نے، پر گیٹ سے باہر چلے جاؤ. بچہ لے کے آؤ گے تو آپریشن ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. خونی رشتہ، خونی رشتہ. تو خونی رشتے آتے تو خون سفید ہو گیا. خون ہے ہی نہیں سفید کہاں سے. اچھا جی، ان کا تو خون سفید ہو گیا تو پھر میرے وہ بولتے کہ بیٹے کو لے کے آؤ، بیٹی کو لے کے آؤ، اپنی بیوی کو لے کے آؤ. تینوں میرے پاس نہیں ہے، میں کس کو لے کے جاؤں؟
वो बोलते है थे, जिंदा है, चलो, तीनों जिंदा है, तीनों जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन माल असबाब खाने के बाद अब वो इनके वाली वारस नहीं बनते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये हाँ जी करें मैं बात। अपने एक भांजे को बुलाया कि तुम मेरे साथ अस्पताल चलो। मेरे घर वालों को पता चल गया कि उसको उन्होंने टेलीफोन करके मना कर दिया कि तुम अपने मामू के साथ अस्पताल नहीं जाना। वाह 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 वाह। उन्होंने क्या कि मामे दे नाल भी नहीं जाना, तू भी नहीं जाना, कि मामे का इलाज ना हो जाए। इन बुजुर्ग ने मुझे बताया कि ये बड़े प्यारे हैं, इनके मसले क्या हैं? इनके मसले छोटे छोटे हैं मरियम साहिबा, इनको आपकी तवज्जो चाहिए। इनके बच्चों ने, इनके खानदानों ने इनको अबंडन किया। अच्छा, मियाँ बीवी का मसला एक और बात है, ऊपर खातीन भी बैठी हुई है बेतहाशा, उनके भी मसाइल इसी तरह के हैं। दे नीड इमीडिएट हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इमरान नजीर साहब, आप भाई हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि बराए करम अगर मरियम साहिबा बहुत मसरूफ हो और उनके कान के पर्दे पर इन बुजुर्गों की आवाज ना गिरे, तो जनाब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनके इस इलाज के मसले को तो हम हल कर सकते हैं ना, कि इनको भिकमंगों की तरह जाकर सरकारी अस्पतालों में तरले ना करने पड़े कि खुदारा ये देख लें हम फलां उड़े जो उनसे आए हो कि आप लेके आओ, अटेंडेंट लेके आओ, ये करो वो करो। इनके अटेंडेंट्स यही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अब आप ही इनके अटेंडेंट है भाई, तुसी इन्हां दे पुत्र हो, ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है, यही आपके बेटे हैं, हमारे बेटे हैं, ऐसे ही आप ही इनके वारिस भी हैं। अल्लाह इनकी जान माल ईमान की हिफाजत फरमाए। इन्हां दे हंसी दे वक्त भी तुसी हो, इन्हां दे रोण दे वक्त भी तुसी हो, इन्हां दी खुशी विच भी तुसी हो, इन्हां दे गम विच भी तुसी हो। बुजुर्ग सारे एक शिकवा में यहाँ पर उन्होंने किया कि इन्हें अस्पतालों में बहुत ज्यादा खजल खारी का सामना करना पड़ता है। हम ये दरखास्त कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि वो जो आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल है यहाँ पर कोई वन विंडो ऑपरेशन पीआर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर दे। क्या अगर ऐसा हो जाए तो इससे कोई आसानी होगी? सर अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं जितने, बल्कि और जो ओल्ड एज होम है उनके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाए, खासकर मेडिकल के सहूलत के लिए। इस तरह है कि हम लोग, जैसे आपको बुजुर्गों ने सबने बताया कि हम 3 से 4 हॉस्पिटल में गए, ऑपरेशन का टाइम भी मुकर्रर हो गया। उन्होंने हमारा साथ जो अटेंडेंट था इनका, वो हमने यासर नाम का हमारा भाई अपने स्टाफ को भेजा साथ, इनके गया स्टाफ, उनको भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि इनके सिग्नेचर नहीं चल सकते, ये खूनी रिश्ता नहीं, जब तक इनको खूनी रिश्ता बेटी या इनका बेटा या इनकी मिसेस साथ आएंगी तब इनका ऑपरेशन होगा। तो कौन अहमकों को समझाए कि इनकी बीवी, इनके बच्चे, अभी यहाँ पे मुझे बताया एक बुजुर्ग ने कि उनकी बेटी ने उनको खुद कहा कि अब्बा बुरा ना मनाए तो ओल्ड एज होम फलां वाले में मैं आपका करवा देती हूँ, और दामाद आके छोड़ के गया, बेटे सिर ना सलामत बैठे हैं ऐसे ही। बल्कि वो कभी तो इनको सालों साल टेलीफोन ही नहीं करते, सालों साल हो गए कभी इनको टेलीफोन करके। वो कहाँ है बुजुर्ग जिनकी बेटियों को यहाँ से निकलवाने के लिए आई? हनीफ साहब, आपकी बेटी आपको यहाँ से निकलवाने के लिए, मरियम साहब सुनने से ताल्लुक रखता है। एक बेटी है, देखिए मैं सियासी मामले में नहीं जाऊंगा, एक बेटी है नवाज शरीफ की, प्यो नाल उची नीवी हो गई, धी ने पब्बा भार हो के जोर ला देता, उन्हें क्या नहीं मैं लड़ांगी, मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, हो सकता है मैं इत्तेफाक करता हूँ, इनकी बेटी इनको ओल्ड एज होम से निकलवाने आ गई। यहाँ पर ये वो वाकया क्या हुआ था, वो वाकया जरा बताएंगे अंकल जी? वो बताएंगे आगे बेटा आए आगे भाई, वो बताएंगे सर। भाई साहब क्या हुआ था? सर इनकी बेटी आई है तो यही सामने खड़े हुए थे, तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था, तो वो कह रही थी, इन्होंने पूछा बेटा किससे मिलना है, तो कहती वो इधर फिर रहे थे। अच्छा, हाँ जी बाबा जी पीछे हटो, उसने धक्का दिया आपको मुझे धक्का दिया, सकी थी मेरे लागा नाल पानी जिन्होंने चोली खिड़ाया है। मैं कह ना उनके वास्ते मैं की कुछ नहीं किया, हर टाइम टेलीफोन धक्का दे की क्यों धक्का दे की कहती है सर। फिर ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, बेटी कह रही है मैं प्यो ਨੂੰ पहचान लिया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ क्यों? आपने पहचाना बेटी को? मैंने नहीं पहचाना, उसने नकाब पहना था, बुर्का पहना हुआ था, हाँ। मैंने नहीं पहचाना। मैंने उसको बोला बेटा ऊपर नहीं जा सकते, मैं ऑर्डर नहीं है कि ऊपर किसी को भी भेजिए, हम ऊपर से आदमी बुलाएंगे, वो आपको ले जाएंगे तो चले जाएंगे। अच्छा, वापसी भी अभी ये पूछ रहे थे कि ये कौन बेटी आई है, तो इनको हमने सारी सिचुएशन नहीं बताई, बेटी आई है, इनको बाद में भी नहीं हमने बताया कि आपकी बेटी है, आपको ऐसे कह रही थी, ये टेंशन ना ले, हमने नहीं बताया इनको कि ये ऐसे कह रही थी।
اور وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ابا کو اولڈ ایج ہوم سے نکال دیں. ہمارے معاشرے میں بےزتی ہوتی ہے, انسلٹ ہوتی ہے. تو چاچا جی گھر والے اچھا تھی انہوں نے کہا گھر لے جو پھر کہا تھا ان کو, کہتے ہم نے گھر نہیں لے کے جانا, گھر لے کے نہیں جانا, اولڈ ایج ہوم رہن نہیں دینا. بابا دے کرنا کی ہے, سڑک پہ جا کے بیٹھا, نا سڑک پہ جا کے بیٹھا. اور آپ کی بیٹی اس ٹائم سی ایم ہے, پتہ ہے آپ کو, مریم نواز. مریم نواز. میں آپ کو یہ کیوں امید دلوا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو امید سے زیادہ میں مریم نواز کے کندھوں پر یہ برڈن ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کو اس چیز کا ادراک رہے بطور وزیر اعلیٰ کہ اس نے اپنے جو زیر سایہ لوگ ہیں ان کی حفاظت کریں. ہمیں اپنی بیٹی پہ پورا جو ہے نا اعتماد ہے کہ وہ ہماری بات سن کے اس کے اوپر عمل. اللہ تعالیٰ مریم نواز صاحب آپ کو روشن رستہ دکھائے اور آپ کو تقویت دے کہ آپ ان بزرگوں کی آواز سن سکیں. دو چیزیں دوبارہ گوش گزار کر رہا ہوں. پہلے نمبر پر ان کے لیے سرکاری ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں کوئی ون ونڈو آپریشن ایسا سٹارٹ کریں جو واقعی عملی طور پر فنکشنل ہو. اور دوسرے نمبر پر ان کا کہنا ہے کہ ان کو ریسکیو کے پہنچتے پہنچتے تاخیر کا سامنا ہوتا ہے. یہاں پر ملٹیپل ہیپننگ جیسی ہو چکی ہیں اولڈ ایج ہومز میں کہ بزرگ ہسپتال نہیں پہنچ پاتے. اور the problem is کہ ان کا تو اٹینڈنٹ بھی وہی انتظامیہ ہے. کوئی ایسی پالیسی بنائیں, کوئی ایسی قانون سازی کریں تاکہ آپ راحت کما سکیں. السلام.